ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 تک کا درس ہو چکا ہے. آج کی آیت کریمہ اور آنے والی جو رات ہے اس کے حوالے سے فرزندان توحید کی کارکردگیاں اور جو معمولات ہیں ولادت با سعادت مصطفیٰ کے حوالے سے تھوڑی سی اس پر بحث ہو. اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. آمین. ہم سب کے گھر بار میں رحمت و نور کی ہمیشہ بارش نازل فرمائے. آمین. اللہ سبحانہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. بس اسی لفظ پر آج گفتگو. مثال فرماتا ہے اس دانے کی طرح ہے جس دانے نے 7 سنبل اگائے. سنبل بولتے ہیں آپ گیہوں وغیرہ جو وغیرہ کو کے درخت کو دیکھے ہوں گے. اس میں جو اس طرح سے ایک رہتے تو سنبل کوپل کیا بولتے ہیں آپ کے ساتھ گیہوں کا درخت ہوتا اور درخت میں کئی ایک لٹکے رہتے نا خوشے جی انگلش میں بولتے اچھا آپ سمجھ گئے سمجھ گئے نا. تو اس ایک میں ایک دانے نہیں کئی ایک دانے ہوتے. صحیح ہے وہی سمجھانا ہے. ایک دانہ زمین پہ ڈالا اس ایک دانے نے ایک درخت میں 7 سنبل اگائے. 7 سنبل 7 خوشے ہوئے. اور فی کل سنبلۃ ہر سنبل میں 100 دانے ہوتے ہیں. کیا کہنا ہے اللہ پاک کی کوانٹٹی کو آپ دیکھیں کبھی گن کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک فرما رہا ہے ایمان ہے ہمارا الحمدللہ. لیکن وہی حضرت ابراہیم کی طرح تمانیت قلب کے لیے دل کے اطمینان کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ اس دانے کی مثال ہے جو ایک ہوتا ہے اور 7 سنبل اگاتا اور ہر سنبل میں 100 دانے ہوتے. ایک ہو کر 7 سنبل اور ہر سنبل میں 100 دانے. ادھر کیا ہو گئے 700 ہوئے نا بھائی. عام دنوں میں اور رمضان میں چلے جاؤ تو ایک کا 70 ملتا. اب ضرب دو 700 دانے کو 70 سے ضرب دو کتنے ہو گئے؟ کیلکولیٹر ہے جو 4000. ہاں ماشاءاللہ الحمدللہ. چلو اچھا. اور ایک تو یہ کوانٹٹی ہوئی اپنی اور اللہ کی مشیت پر چھوڑ دو تو اللہ آگے فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ کئی گناہ بھی کر سکتا ہے. اللہ کئی گناہ کر سکتا لمن یشاء اس کے لیے جس کو وہ چاہ لے. یہ تو طے ہے کہ ایک میں اتنا ہوتا اتنے میں اتنا ہوتا یہ طے ہے. لیکن اگر وہ چاہ لے تو پھر کتنا کر دے پتا نہیں. بس ایک یہ عظمت خدا سمجھ میں ہم یہاں پر آج بس یہ بولنے جا رہے ہیں میلاد النبی کے حوالے سے 2 بات خاص طور سے جو لوگ خرچ کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ ہو رہا ہے. آپ بال بچوں کو کھلاتے ہیں یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہے. ماں باپ کو کھلاتے ہیں یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہے. اللہ کی عبادت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ عبادت جو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رکھے
جس کو حقوق اللہ بولتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے تعلق، پر وہ عبادت جو بندے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کی جزا اور ثواب دیتا ہے اس کو حقوق العباد بولتے ہیں۔ جیسے ایک بیٹا ماں کی اگر خدمت کر رہا ہے، خدمت تو ماں کی کر رہا ہے مگر بدلہ اللہ دے رہا ہے۔ ماں بندہ ہے، کرنے والا بھی بندہ ہے، تو جو کر رہا ہے جس کے لیے کر رہا ہے وہ بندہ ہے۔ یہ حقوق بندوں سے متعلق، لیکن ہے عبادت اللہ۔ ثواب جو اللہ ڈائریکٹ جس کا دے، جس عمل کا دے، اسے حقوق اللہ بولتے ہیں، اور جو بندوں کے حوالے سے دے وہ حقوق العباد بولتے ہیں۔ دونوں عبادت ہی ہے، دونوں عبادت ہی۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ عبادت کا تصور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اللہ ہی کو پوجیں اور اللہ ہی کی پرستش کریں، ایسا نہیں۔ کچھ عبادتیں ایسی بھی ہیں جو تعلق تو بندوں سے رکھتی ہیں، ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اسی لیے میں نے سڈنلی ماں کی مثال دیا تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اس میں جو ہے نہیں یہ کوئی مکتبی تصور نہیں۔ اب آپ سوچیے کہ ایک ماں کا جو آپ کے اوپر حق تھا وہ ادا کیا آپ نے، بہن کا جو حق تھا ادا کیا آپ نے۔ دھیان دیجیے، ماں کا جو حق تھا ادا کیا آپ نے، ہوتے آپ چلے جائیں، طے ہے کہ ہماری آرڈنری ماں ولیہ کی بیوی سے تو افضل نہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے یہاں چنلی سمجھے غوث پاک کی بیوی سے افضل ہے ولی؟ صاف آسانی سے صالحین کی جتنے بھی اعلیٰ آپ پہلو مان سکتے ہیں غوث پاک کو مانیے، یہ صالحین کے اوپر شہداء کی کیٹیگری ہے۔ ان کی بیویاں حضرت شہربانوں سے افضل ہو سکتی ہیں؟ کوئی امام حسین کی بیوی شہربانوں ان سے افضل ہو سکتی ہے؟ ان کے اوپر جائیے، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق، ان کی بیوی حضرت ام رومانہ ان سے افضل ہو سکتی ہے؟ نیچے والے اوپر چلے، صدیق کے بعد آئیے نبی کی کیٹیگری میں آپ آئیے، موسیٰ کی عیسیٰ، جتنے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہونے والے انبیاء کرام، خصوصاً افضل الانبیاء حضور کی بیوی ساری امتیوں کی ماں ہے، شرف اور حرمت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے ماں ہے۔ بلکہ عام ماں کو تو زور سے کبھی بول بھی دیے تو معاف کر سکتی ہے، لیکن نبی کی بیویوں کے بارے میں زور سے بولے تو ایمان چلا جائے، وہاں معافی وغیرہ کا تصور نہیں، ایسی حرمت ہے بات۔ اب آپ غور کیجیے کہ اس طرح سے جب بڑھائے، ماں کی خدمت آپ نے کیا، خدا پاک نے گارنٹیڈ آپ کو ثواب دیا۔ بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کچھ لوگ جو ہے نا رسول پاک کے حوالے سے جو خرچ کیے جا رہے ہیں، کھانے وغیرہ دیگر چیزیں ہیں، تو آج جو یہ بہت زیادہ جملے بول دیے جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ بے ادبی امت میں نہ آئے۔ اگر آپ کو ادب کرنے نہیں آ رہا ہے تو خدا آپ بے ادبی بھی نہ کیجیے۔ بے ادبی نہ کرنا بھی ادب کی ایک قسم ہے، ادب کی ایک کوالٹی۔ اس کی مثال آسانی سے دوں، ایک بیٹا ہے جو دن رات ماں کے ساتھ رہتا ہے لیکن دل دکھاتا، اور ایک بیٹا ہے جو سعودی عرب میں رہتا ہے، دل نہیں دکھاتا۔ بتاؤ باادب کون ہے؟ ہاں، تو نزدیکی اور دوری نہیں، حالانکہ وہ پاؤں نہیں دبا رہا، خدمت نہیں کر رہا، لیکن بے ادبی میں نہیں کر رہا ہے، اس لیے وہ باادب کہلاتا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو جو کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد بہار کے حوالے سے جو خرچ کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، یہ وہ عظیم الشان نعمت ہے جو فی سبیل اللہ پاک نے کہا ہے کہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی راہ کی پہچان محمد رسول اللہ ہے۔ سبیل اللہ کیا ہے وہ رسول پاک نے بتایا آپ کو۔ راستے تو بہت تھے، لیکن راستے کی پہچان جس ذات گرامی نے کرایا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یعنی جس کا آپ کو بتا دیا اس راہ میں خرچ کریں گے تو آپ کو اللہ پاک 1 نہیں 700 تک دے گا۔ جس نے بتایا ان کے لیے خرچ کریں گے، ایک آسان سی بات۔ جس نے بتایا ان کا احسان زیادہ ہوگا، ان کا احسان زیادہ ہوگا۔ عظمت و برتری کن کی زیادہ ہوگی؟ جو سبب ہے، جو سبب ہے، علت ہے، جو وجہ ہے، وہ وجہ کی آپ دیکھیے سر کا درد ختم ہو جائے، لیکن کس کی وجہ سے؟ حضرت نے ہاتھ رکھا، سر کا درد ختم ہو گیا، تو آپ صرف سر کے درد کے ختم ہونے کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ان کا شکر، اللہ کا شکر ادا کرنے سے پہلے بندے کا شکر ادا کرو۔ خود رسول فرماتے ہیں جو بندے کا شکر ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا شکر گزار ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ عیسیٰ کے ہاتھ رکھنے کی وجہ سے ختم ہوا ہے میرا۔ دیکھیے آپ سمجھ رہے آپ، وجہ اس کو بولتے ہیں۔
علت اس کو بولتے، سبب اس کو بولتے۔ اب آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ وجہ کائنات، سبب کائنات، علت تخلیق کائنات، پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں بس یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے الحمدللہ سب سے بیسٹ عمل ہے، سب سے اچھا عمل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ بدعملی کی شکار تھے تو اس کو دور کیجئے، نماز حج زکات جو کرنا ہے وہ آپ کیجئے، لیکن آمد مصطفیٰ کے حوالے سے جو خرچ کر رہے ہیں، چاہے وہ مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، فکری عبادت ہو، سوچ کی عبادت ہو، خرچ کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ مال خرچ کریں۔ اگر خرچ یہ کوالٹی ہوتی تو کبھی یہی نہیں بولتا کہ میں نے انتھک کوشش خرچ کر دی۔ کوشش کو بھی خرچ کا نام دیا گیا ہے، عربی میں بذل بولتے ہیں خرچ کو، اور سعی بولتے ہیں کوشش کو۔ میں نے سعی بذل کی، سعی کا بذل کیا، سعی کو خرچ کیا، اس کو انتھک کوشش کی لیکن کامیاب نہیں، تو کوشش بھی خرچ کا نام ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیے، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ جو بھی چیز اللہ کا ثواب دے آپ کو، اللہ کی جزا دے آپ کو، وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اور دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی عبادت ایک طرف، مصطفیٰ جان رحمت سے نسبت والی چیز ایک طرف۔ پرسوں اشارہ کیا تھا میں نے، کعبہ تو وہ پہلے سے موجود تھا نا، وہ پہلے سے موجود تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت فرشتوں نے کعبہ کی تخلیق، کعبہ کو وجود دیا، کعبہ کی تعمیر کی۔ لیکن کعبہ کیوں ترس رہا تھا اپنی عظمت کے لیے؟ ننگے ننگے ناچ رہے تھے لوگ، شراب کے اڈے بنے ہوئے تھے وہاں، عیاشیاں ہو رہی تھی۔ بتائیے 365 360 بتاں تھے اس کے اندر، آپ بتائیے اللہ قادر نہیں تھا کہیں کو نہیں نکالا، ڈائریکٹ نکالا، بے شک اختیار ہے اس کا، بغیر پلر کے آسمان کو کھڑا کر دیا، بغیر پلر کے، بغیر عمد ترونہا، بغیر پلر کے تم جسے دیکھ رہے ہو، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ رات کو نکال رہا دن میں ڈال رہا، دن کو نکال رہا رات میں ڈال رہا، بچے سے جوان، جوان سے بوڑھا، بوڑھے سے مردہ، پھر اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کیا کہ قدرت اللہ کی ایسی کہ آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ آپ کا ادراک تھک جائے، یہ ایمان کی شان ہے، آپ احاطہ نہیں کر سکتے، وہ انلیمیٹڈ ہے۔ جب قدرت ہے تو اپنے کعبہ کی حفاظت ڈائریکٹ کیوں نہیں کیا؟ کیوں ننگا ناچ دیکھ رہا ہے؟ کیوں برائیاں دیکھ رہا ہے؟ اور جب ساری برائیوں نے دم توڑنے کے قریب اپنے آپ کو کر دیا، مصطفیٰ کو بھیج دیا۔ ساری برائیوں پر اگر کسی کا احسان ہو تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبہ کو عظمت مل گئی، بت نکل گئے، اب طواف کرنے والے بے ایمان چھوڑیے، بے وضو نہیں کر پائیں گے، بے وضو نہیں کر پائیں گے۔ جو کفر کے عالم میں کرتے تھے، بے ایمان ہو کر کرتے تھے، اب بے وضو نہیں کر پائیں گے۔ ایسا مقام، ایسی عظمت کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ دے دیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری چیزیں ایک طرف، خود خدا کا کعبہ ایک طرف، تمام جہان کا قبلہ ایک طرف، اور محمد رسول اللہ کی آمد ایک طرف۔ آمد بہار مصطفیٰ کی وجہ سے یہ ساری بہاریں ملی، کعبہ کو کعبیت ملی، انسان کو انسانیت ملی، خلق کو مخلوق ہونے کا احساس ملا۔ تو آپ سمجھ میں بات آ گئی کہ آمد مصطفیٰ سے ریلیٹڈ جو بھی باتیں ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے عظیم بات ہے۔ تو ان کے لیے خالی نئے کپڑے پر فتوے لگ رہے ہیں، کھانے پینے پر فتوے لگ رہے ہیں، ان کے مطلب 2-3 دن پہلے اگر اچھی بریانی کھا لیں تو فتوے نہیں لگیں گے، اس دن بنا لیے تو ایسا کیسا ہوگا؟ نہیں، یہ بہت بڑی بغاوت ہے اور ناسمجھی ہے، بہت بڑی ناسمجھی۔ تو آیت کریمہ پر جو کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، کیسے خرچ کرتے ہیں یہ نہیں کہا، فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، اور فی سبیل اللہ کی بنیاد اول محمد رسول اللہ ہے۔ فی سبیل اللہ کی بنیاد اول، پوائنٹ نوٹ کیجئے، بنیاد اول، سب سے پہلی بنیاد، فاؤنڈر آف فی سبیل اللہ محمد رسول اللہ۔
اللہ کا پتہ، اللہ کی راہ کا پتہ، ذات کا پتہ، بات کا پتہ ہر زاویے سے محمد رسول اللہ نے دیا۔ آپ ترجمہ کیجئے کہ جو اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ان کے بتائے ہوئے تصورات میں اپنے مال کو خرچ کرے، یہ نہیں فرمایا جو مالدار خرچ کرے، جو خرچ کرے، جو خرچ کرے۔ زکوٰۃ کی بات آئی تو مالک کی قید لگایا، صدقے کی بات آئی تو مالک نصاب کی قید لگایا، طاقت کی قید لگایا، لیکن فی سبیل اللہ خرچ کی بات آئی تو کسی مالک نصاب کی قید نہیں لگا۔ اگر لگا دیتا تو کیا رسول اللہ کے لیے غریب نہیں؟ دیکھے نا سورہ مجادلہ کے آیت نمبر 12 کہتے ہیں لوگ رو پڑے تھے سرکار سے بات کرنے کے لیے، صدقہ کرنا، ہم تو لینے والے ہیں، ہم تو دینے والے ہیں نہیں، ہم لینے والے ہیں تو پھر تو بات کریں گے نہیں، اور بات نہیں کریں گے تو ہم تو جیتے ہیں اسی کے لیے۔ اللہ پاک نے ان کے آنسو کی اتنی قدر فرمائی کہ آیت کا حکم اٹھا لیا، یہ غریبوں کی وجہ سے۔ تو خرچ کا پہلو وہاں بھی تھا، لیکن وہاں کنڈیشن تھا فقیر کو خرچ کرے، مالدار خرچ کرے، پھر رسول اللہ سے بات کرے۔ یہاں خرچ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ مال خرچ کریں اور خرچ کی صورت یہ ہو کہ نہیں بالکل جو کنڈیشن ہے 2.5% کا یہ کریں، جو بھی خرچ کرے فرمایا، جو لوگ اپنے مال کو خرچ کریں، کوئی کنڈیشن نہیں، مال کو خرچ کریں، 1 روپیہ خرچ کرو خرچ ہے فی سبیل اللہ، 2 روپیہ خرچ کرو فی سبیل اللہ، ٹائم خرچ کرو خرچ ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ، مال صرف مالی بدنی یہ سب کو شامل ہو سکتے ہیں۔ مال بولتے ہیں اولاد ہماری پونجی ہے، بولتے ہیں ہماری پونجی ہے، ہمارا سرمایہ ہے، ہماری عزت ہماری پونجی ہے، ہمارا مال ہے، ہماری دولت ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، خصوصاً آج کی رات کے لیے، کل خرچ کریں گے، بس ایک میسج دے سکتا ہوں اس حوالے سے کہ اس کو افضل العبادات کا یقیناً نام، آپ ابھی سعودی عرب سے ایک کلپ آئی ہے عربی میں، یہ اچھی کلپ ہے، تو یہ عبداللہ قحطانی کے نام سے بہت پرانی کلپ ہے، اس کا ترجمہ مجھے مجھ سے کسی نے پوچھا، بتا دیا ہے کون بھیجنے والے تھے واٹس ایپ پہ، اس میں کہا کہ جو لوگ یحتفلون بالمولد النبی، نبی پاک کی مولد پاک کی مناسبت سے محفل منعقد کرتے ہیں، ھذا من افضل الاعمال، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس محفل میں نبی پاک کی سیرت، ان کے تذکرے، ان کا ذکر ہوا کرتا ہے، اور یہ ذکر جو ہے قرآن اور حدیث میں بھرا پڑا ہوا ہے۔ تو اچھی بات ہے، یہ تو بات ہوتی ہی رہتی۔ ہم بتانے یہ چاہ رہے ہیں کہ آج جیسے آپ ماشاءاللہ کچھ لوگ روزہ بھی ہوں گے، کچھ لوگ کل بھی روزہ رہیں گے، اس روزے کے حوالے سے گزشتہ سال بھی میں نے ذہن دیا تھا، درس دیا تھا کہ جو لوگ فرائض اور واجبات مکمل کرتے ہیں، جن کی فرض نماز نہیں چھوٹتی، واجبات سے وہ مکمل طور پر ان پر کاربند ہیں، وہ لوگ اگر روزہ رکھیں تو ان کے لیے افضل اعمال ہے۔ لیکن جو لوگ فرض اور واجب چھوڑے ہوئے ہیں وہ لوگ روزہ نہ رکھیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ روزہ نفل ہے، یہ روزہ نفل ہے، اور نفل روزہ قبول نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ آپ فرض سے سبکدوش نہ ہو جائے، معلق لگا کر۔ کتنا ایک دم آسان بتا ہے۔ اور یہ اس کو جو عید کے دن جو ہے عوامی سطح پر یہ بات آئی ہوئی ہے کہ آج عید ہے، عید کے دن روزہ رکھنا کا بیکار ہے، عید کے دن تو عید کے دن خوشیاں منائی جاتی ہیں، نہیں، عید سے مراد خوشی ہے یہاں پر، وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن جو ہے اللہ کے آپ مہمان ہوتے ہیں، اور مہمان کسی کے یہاں روزہ رکھ کر نہیں جاتا ہے، اللہ کے مہمان ہے، اور اللہ پوری کائنات میں اس کا نور ہے، تو آپ کہیں بھی نہیں رہ سکتے، لہٰذا آپ کو کھانا پڑے گا ہی۔ اس لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو عید جو ہے حقیقی طور پر، اور یہ عید کو جو کہا گیا یہ خوشی ہے، یہ خوشیوں کے حوالے، اسی لیے کہیں کہیں پر جشن میلاد النبی بولتے ہیں، جشن کا لفظ بولتے ہیں، تو یہ پرشین ورڈ ہے، عید عربی ورڈ ہے، خوشی عید کے بولے نا بھائی ہمارے لیے تو عید ہے، ہمارے لیے بہار ہے، سمجھے؟ تو عید اور خوشی کا پہلو ہے، وہ شرعی عید عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ۔ یہ عید ایسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب آسمان سے دسترخوان اترا ان کی قوم کے لیے، تو اللہ پاک نے اس کو عید کا دن قرار دیا۔ پارہ نمبر 6 میں سورہ مائدہ میں اس کا تذکرہ ہے، پارہ نمبر 7 میں اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ پاک نے جب اتارا ان کو تو فرمایا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، آیت نمبر 114 میں سورہ مائدہ میں عیسیٰ ابن مریم نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدہ، مائدہ مانے دسترخوان، اے اللہ ہم پر یعنی ہماری قوم پر، قوم نے کہا ہے کہ ذرا تم یہ ہو تو اللہ سے دعا کرو، ایسا کرو، اچھا ٹھیک ہے دعا کرتے، تو دعا کرے
تو لال دسترخوان وہی لال دسترخوان اترا تھا ان کے لیے. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، جو عید بن جائے ہمارے لیے تو دسترخوان کو عید ہوتی ہے، مطلب خوشی کا سبب بن جائے، خوشی کا راز بن جائے. دیکھا آپ نے قرآن پاک میں عید کا ورڈ یوز ہے. تو عید میلاد النبی وغیرہ جو بولتے ہیں یہ خوشی کے معنی ہے. ایک نعمت ملی قوم عیسیٰ کو تو عید کا دن قرار ہے. یہاں تو قوم عیسیٰ کو نہیں کائنات کو خوشی ملی، پوری کائنات کے یہ رسول ہے. تو یہ نعمت نہیں، ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. تو یہ تو یقیناً اس کے عید ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. قرآن نے خود یہ فیصلہ. لہذا روزہ جو رکھنا ہے رکھیے آپ، الحمدللہ ہم روکیں گے نہیں، لیکن دھیان رکھیے گا کہ فرض نماز، فرض سے آپ سبکدوش ہو چکے ہوں، فرض چھوڑ کر کے آپ نہ رکھیے، نبی خود ناراض ہوں گے. کیونکہ آقا کی شان ہے پیٹ پہ پتھر باندھ کر آپ کو کھلانا. وہ آپ کو بھوکا رکھنا نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ کر آپ کو کھلانا، خود بھوکے رہ کر کے آپ کو کھلانا. یہ ان کی شان ہے. آپ خوش رہیں، کھائیں پیے، مصطفیٰ خوش ہو. تو وہ آپ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ فرض و واجب میں مکمل ہے الحمدللہ. اور دھیان رکھیے گا، ایک کلپ گردش کر رہی ہے، کوئی مولوی اسحاق کے نام سے ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے. صحیح مسلم میں جو حدیث پاک ہے اور گزشتہ سال بھی کہا تھا یا رسول اللہ آپ یوم الاثنین چہارشنبہ کے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہمیشہ چہارشنبہ نہیں، پیر کے روزہ، پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اچھا اتفاق سے ماشاءاللہ اس سال پیر ہی کا دن آ گیا، واہ، پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے جب عرض کیا تو آقا نے فرمایا یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے، دھیان دیجیے، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا. یوم المیلاد، یوم الولادہ، یوم، سمجھ رہے آپ؟ میلاد النبی مطلب نبی کی میلاد کا دن، یوم المیلاد، یوم المولود. تو اللہ کے رسول نے خود اپنی میلاد یوم کہہ کر کے ایک ذہن دیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا ہوں، یہ وہ دن ہے جس میں میرے اوپر پہلے وحی آئی. تو اللہ پاک کہ رسول خود اس دن کو اپنی نعمت قرار دے کہ وہ ایسا دن ہے جو اللہ کی طرف سے نعمت مجھے ملی. تو ولادت مصطفیٰ خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور روزہ رکھنا تو یہاں پر پوچھے گا تو روزہ رکھیے نا، اسی لیے میں نے مسئلہ پہلے یہ بتایا، یہ روزہ فرض و واجب نہیں ہے، یہ روزہ نفل ہے، یہ روزہ نفل ہے. روزہ رکھیے نا، روزہ نہیں. روزہ رکھنے کا کنڈیشن آپ نہیں دے سکتے. شریعت میں جس آرڈر کو فالو کرنا ہے وہ آرڈر فرض یا واجب ہونا چاہیے، باقی آپ کو اختیار دیا گیا ہے. فرض اور واجب میں آپ اپنی عقل نہیں دوڑا سکتے. باقی اگر آپ بھی کھڑے ہو کر کے نفل پڑھنے لگے تو ہم روکیں گے نہیں، لیکن ظہر کو اگر 6 رکعت آپ کریں گے تو ہم روکیں گے آپ. یہ کنڈیشن ہے، نفل کے لیے روکیں گے نہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو ایسے ہی روزہ آپ رکھنا چاہیں، روز رکھیے نا آپ نبی کے لیے، الحمدللہ روز رکھیے آپ نبی کے لیے، لیکن آپ فرض و واجب میں کمپلیٹ ہونا، تب آپ کی تعریف کو اللہ بھی کرے گا، رسول بھی کریں گے، امت بھی کرے گی. اور وہ چھوڑ کر اگر کریں گے تو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. سمجھ گیا؟ تو اب رسول پاک نے خود روزہ رکھ کر کے، دھیان دیجیے گا، روزہ رکھ کر کے ام المیلاد میلاد منایا. تو کوئی لوگ اگر زور کریں کہ تم بھی رکھو نا پھر روزہ، یہ الٹے پلٹے کام کیوں کریں؟ نہیں. مصطفیٰ جو کچھ کریں وہ امتی ہی کے لیے کرتے ہیں. وہ روزہ جو رکھے وہ اپنے ثواب کے لیے نہیں رکھے، اسی لیے صحابہ کے پوچھنے پر بتائے، پہلے ہی نہیں بتا دیا. صحابہ نے جب پوچھا تو نبی نے بتایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی بھی جو کچھ بھی کرتے تھے. اسی لیے حضرت عائشہ کبھی کبھی پوچھتی تھی یا رسول اللہ ہم رات بھر کی نماز پڑھتے ہیں تو پاؤں پھول جاتا ہے. بیوی ہونے کی حیثیت سے تو پوچھنا لازمی چیز ہے، پاؤں پھول جاتا ہے. تو سرکار نے اس وقت بھی یہی کہا تھا عائشہ تم میرے پاؤں کے پھولنے کو دیکھتی ہو، لیکن میری وجہ سے اللہ پاک نے جو میری امت کو بخشا ہے میں اس کے شکریہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. تو جو بھی عبادت اللہ کے رسول کرتے ہیں وہ امت کے لیے کرتے ہیں. رسول کا رسول ہونا ہی کافی ہے مقبولیت کے لیے، وہ اپنے اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے نہیں. اللہ پاک نے سب سے اعلیٰ ان کو بنا دیا. تو اب یہ نہیں بیس بنا سکتے کہ نہیں انہوں بھی روزہ رکھے تو ہم بھی رکھنا تو دیکھ سکتے نہیں، ان کا روزہ ہمارے لیے تھا. تو اگر یہ سوچ لیتا تو اور بھی نہیں رکھنا چاہیے اور خوش ہو کر کے کھانا پینا چاہیے. ہمارے لیے رسول اللہ نے کر دیا، لیکن نہیں، آپ کو پھر بھی شریعت کہہ رہی ہے کہ فرائض اور واجبات کی تکمیل اگر ہو چکی ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے. جسم میں آپ جسم کو خرچ کر رہے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ ہے. 1 سے لے کے 700 تک اس کا ثواب ملے گا. نہیں رکھ رہے ہیں اللہ پاک نے دیا ہے، کھا رہے ہیں، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سے لے کے 100 تک کا ثواب آپ کو دے گا، 100 تک کا ثواب دے گا. دھیان دیجیے گا. تو آپ جو کچھ بھی اللہ کے رسول کے لیے آپ کریں گے
جو کچھ بھی آپ آمد مصطفیٰ کے حوالے سے کریں گے یہ حقوق العباد بھی ہے اور حقوق اللہ بھی ہے. جملے پہ غور کیجیے گا. حقوق العباد بھی ہے، جیسے ماں کی خدمت کرنا اللہ کی عبادت ہے، لیکن یہ حقوق اللہ نہیں کہلاتا، حقوق العباد کہلاتا ہے، کیونکہ ثواب اللہ پاک دیتا ہے. ماں کو دیکھ حج کا ثواب دوں گا، کہا نا اللہ تعالیٰ، دیکھ ماں کو حج کا ثواب دوں گا، دیکھا ہے. تو حقوق العباد میں بھی اللہ پاک ثواب دیتا. تو رسول پاک کے بارے میں اچھا سوچنا کتنی بڑی عبادتیں ہوگی، کتنا اہم پہلو ہوگا، سوچ سکتے ہیں. اس لیے ریلیٹڈ آف نبوت آمد مصطفیٰ کے حوالے سے گھر والوں میں جو بھی خوشیاں آپ کی میسر ہو، اویلیبل ہو، قرضے وغیرہ لے کر کے نہیں، آپ کو جو بھی قدرت ہو. میں نے ایک روایت حضرت شیخ عبدالحق کے حوالے سے بتایا تھا کہ ایک سال ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا خرچ کرنے کے لیے، کچھ بھی نہیں. تو ایسے بیٹھ کر کے غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ان کے گھر کے اوپر جو دریچے ہوتے ہیں نا اوپر، ان کے اوپر نگاہ پڑی، اس میں چنے رکھے ہوئے تھے. اس چنے کو آپ نے اچھے سے پھٹکا اور بہترین سے تو یہ کیا والا جس کو بولتے ہیں بھونا، بھون کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو آپ کی زبان بولیے، فاتحہ کیا. فاتحہ کیا. جب رات ہوئی، رات ہونے کے بعد سوتے ہیں تو رسول پاک کو دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں اچھی اچھی ہیں وہ سب کو ایک طرف کر رہے ہیں اور اسی چیز کو کھا رہے ہیں. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ وہ سب اچھی اچھی چیز چھوڑ کر اسی کو کیوں کھا رہے ہیں؟ کہا دیکھو قبول تو سب ہے لیکن دل زیادہ اس میں ہے، دل زیادہ. تو دل سے جو چیز آپ خرچ کرو گے وہ اللہ کے رسول کوانٹیٹی نہیں، اللہ کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھے گا، دل والی چیز پسند کرتا ہے. تو آپ کو اللہ نے اگر دیا ہے اچھے سے اچھی چیز تو آپ خرچ کیجیے آل اولاد پر، خود پر. یہ سب حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں اور جو عبادت ہے. رسول پاک کا آپ کے اوپر کیا حق ہے یہ بولنے کی چیز نہیں ہے. ماں کا 9 مہینے کا حق ہے، ادا نہیں کر سکتے آپ. رسول کا تو پورا حق ہے آپ کے اوپر، کبھی ادا نہیں کر سکتے. انہوں نے تو ایمان دیا، یہ تو جنم دیے ہیں بس. ماں ایمان نہیں دیا، رحمان نہیں دیا، جنت نہیں دیا. رسول تو ایمان، خدا، جنت، رحمان سب دیا. ماں سے کہیں زیادہ احسان مصطفیٰ کا ہے. اور جب ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے، ان کے دودھ کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو اب نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو ماں کی خدمت کرنا عبادت، تو رسول پاک کی بھی خدمت کرنا یقین عبادت. اس لیے جو کوئی بول رہے ہیں خدمہ نصیبی ہے، بدبختی ہے. آپ الحمدللہ پازیٹیو ہیں تو آپ پازیٹیو ہی رہیے، مزید اس میں حسن لائیے، مزید اس میں نکھار لائیے. بس اتنا ہی کافی. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق کامل عطا فرمائے. آج کی اس خصوصی نشست کو اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد کی آمد بہار کے سب کو فیض قبول فرمائے. ہم سب